یہ ابھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر کافی چیزیں ظاہر بحث ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے جو مسجد میں آ رہے ہیں اگر نماز کے لیے، اور نماز کے آتے ہوئے کچھ چیزیں احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرنی، کیونکہ اگر 100% لوگ ہیں، آپ لوگوں نے تو اگر ہر مسجد کے اندر سینیٹائز کا بھی کر دیا، واک تھرو کا بھی کر دیا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ خود بظاہر جب آ رہے ہیں، اگر ماسک کو نہیں پہننے سے اپنے آپ کو اگر سینیٹائز نہیں کر سکتے، تو وضو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ وضو خانوں میں ہو رہا ہے، اور اس پہ اب ہم کسی کو روک تو سکتے نہیں، لیکن ہم ان کو آگاہی تو دے سکتے ہیں سر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا کی شکل میں نازل ہونے والی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور ہر چیز معاملات گڑبڑ ہیں۔ دیکھیے، اس میں مذہبی طور پر علماء نے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کیا۔ ہم نے، آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ، یعنی یہ پہلا ہماری زندگیوں میں اور آپ سب کی زندگیوں میں بھی یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نمازیں اس طرح ادا کر رہے ہیں، ورنہ کبھی اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا، آج تک جو ہمیں ظاہر ہے بتایا گیا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، تو ظاہر ہے ہم نے اس کو سمجھا۔ اب وہ سمجھنے کے بعد ہم نے اس سے زیادہ تو ہم دین کا ویسی علم رکھتے نہیں ہیں، ہم نے سمجھا کہ بھئی یہی حرف آخر ہے، یہی طریقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام ہر طرح کے حالات کے لیے، ہر طرح کی مشکلات میں وقت گزارنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے احکامات عطا کرتا ہے، اور احکامات میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ اور آج جو آپ سب حضرات کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ اسی کا حصہ ہے کہ حالت اضطرار میں، تکلیف کی حالت میں، عذر کی حالت میں دو نمازیوں کے درمیان اگر گیپ رکھ دیا جائے تو اس سے نماز کی ادائیگی میں فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ انسانی جان بچانا یہ ضروری ہے۔ جان کی حفاظت ایک انسان پہ فرض اللہ نے کی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر لازم ہے، اور جو بھی ماہرین، ڈاکٹرز حضرات اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کا کہہ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی ذرہ برابر انکار نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ بے شک لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ ہم ہیں تو پاکستانی قوم نا، ہمارا جو مزاج ہے وہ تو پاکستانی قوم کا ہے نا، نیچر ہماری تو ایک ہے نا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے، جیسے ابھی آج کل تو ماہ رمضان ہے، چلیں ہم زیادہ دیر مسجد میں رہتے ہیں، تراویح ہے، نمازیں ہیں، ہم عام روٹین سے زیادہ رہتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر 5 وقتہ نمازوں کا اگر دیکھا جائے تو 5 وقتہ نمازوں میں بمشکل آدھا گھنٹہ بھی ہم مسجد میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہتے۔ اچھا، یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بندہ باہر، اس کا ایک نیچر ہو، اس کا مزاج ہو، وہ آدھے گھنٹے کے لیے بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ امپاسبل۔ یہاں اندر آ کے بھی ہم وہی رہتے ہیں نا، ہماری عادتیں وہی، ہمارا مزاج وہی، ہمارے سوچنے کا انداز وہی، لیکن تھوڑا سا ہم پھر بھی محتاط ضرور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، یہ خوف ضرور ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ سے اختلاف اس حوالے سے کروں گا کہ اس کرونا کی شکل میں جو وبا نازل ہوئی ہے اور جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی، گو کہ ابھی بھی کم ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں نے سیریس نہیں لیا اس کو، 100% سیریس نہیں لیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور وقتاً فوقتاً ہم بھی آگاہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے، ہم بھی آگاہ کر رہے ہیں، اور اجتماع تک کو محدود کر دیا. یعنی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ محدود ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. کہ اب جیسے ہم رمضان میں ہم دیکھیں نا، آپ اگر یہ لاک ڈاؤن کے علاوہ رمضان میں آتے اور نماز میں آئے، ماشاءاللہ پوری مسجد بھری بھی ملے گی. رات بھی ماشاءاللہ پورا مہینہ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت رات بھر جاری رہتی ہے. یعنی زیادہ نہیں، کم رونق الحمدللہ لگی رہے. لیکن آج کل وہ سب ختم، صرف اس احتیاط کے پیش نظر کہ چونکہ ظاہر ہے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے لوگوں کو وقتاً فوقتاً آگاہی دینا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، جو تھوڑا بہت 50% میں کہتا ہوں عمل ہو رہا ہے ہر جگہ، 50% لوگ نہیں کر رہے، لیکن وہ 50% بھی جو عمل ہو رہا ہے اس میں سے 40% مساجد میں ہو رہا ہے، باقی کہیں نہیں ہو رہا. آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، آپ ہوٹلز میں، ہوٹل تو خیر بند ہیں، آپ شام کا دیکھیں، ٹیک اوے دیکھ لیں، آپ سڑک پہ نکل جائیں، کوئی بندہ احتیاط نہیں کر رہا، کوئی بندہ. اچھا وہاں کسی کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ کوئی احتیاط کرو. یعنی یہ عجب تھوڑا سا ہمیں جو اختلاف پیدا ہوا حکومت سے، بھائی اللہ کے گھر کے ساتھ اتنا سختی کیوں اتنی سختی؟ بھائی اللہ کا گھر تو دعاؤں کے لیے ہے نا. بھائی مارکیٹ میں کوئی دعا کے لیے نہیں جا رہا، بینک میں کوئی دعا کے لیے نہیں جا رہا، آپ وہاں سختی کرو کیونکہ وہاں کوئی دعا نہیں کر رہا. یہاں تو بندہ آ ہی دعا کے لیے رہا ہے، اس پہ آپ اتنی سختی. اور پھر جب عمل بھی ہو رہا ہے، یعنی ڈسٹنس بھی موجود ہے، ہر نماز میں 3 فٹ کا گیپ موجود ہے ساتھ اس کے، اور ایٹ لیسٹ 6 فٹ کا گیپ پیچھے موجود ہے، ڈسٹنس بھی موجود ہے، سینیٹائزر بھی لگے ہوئے ہیں. ماسک بھی جو ہے نا تقریباً آدھے سے کم لوگ لگا کے آتے ہیں، کچھ نہیں بھی آتے، لیکن وہ بھی اس لیے لگا کے آتے ہیں کہ امام بار بار کہہ رہے ہیں، مسلسل بار بار آئمہ خطبہ کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں، آپ پہن کے آئیں، آپ لے کے. ہم نے تقسیم بھی کی ہے، اور اس بڑے اسپیشل قسم کے ماسک جو آتے ہی نماز کے لیے وہ بھی تقسیم کیے. لیکن اب بات وہی ہے نا کہ اب کسی کو زبردستی تو نہیں پہنائے جا سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایک پاکستانی قوم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. ہم نے بات نہیں ماننی، یہ ایک الگ چیز ہے. ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانے میں، لوگوں کو آگاہی دینے میں لوگ مشکل پیش آتی ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ مساجد میں کسی نہ کسی حد تک اس پہ عمل ہو رہا ہے. اب جہاں نہیں ہو رہا وہاں پہ عمل کروائیں. اچھا سر، اس کے علاوہ جیسے کہ جمعے کی اجتماع کی پابندی ہے، نماز پہ کافی مطلب زیادہ لوگ اجتماع نہیں کر سکتے، تو جو لوگ گھر پہ اہتمام کر رہے ہیں، جیسے اگر ایک گھر میں فیملی ممبرس میں میلز بھی ہوتے ہیں، فیمیلز بھی ہوتی ہیں، امی بھی ہوتی ہیں، سسٹرز بھی ہوتی ہیں، تو وہ کس طریقے سے جماعت کا اہتمام کریں؟ دیکھیے الحمدللہ یہ تو ایک جہاں ہر چیز کے کچھ نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں، وہاں ہر چیز کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اب اس لاک ڈاؤن میں جہاں مساجد ویران ہوئی، عملی طور پہ پابندیاں لگ گئیں، نہیں آ سکے یا نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن ساتھ ساتھ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ گھروں میں مساجد آباد ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں، یہ پہلے جب ہم کہتے تھے، اور یہ ہم آج سے نہیں کہہ رہے، یہ ہمیشہ ہم نے کہا کہ مسجد جو ہے نا، مسجد صرف فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ہے. مسجد شرعی طور پہ، باقی سنتیں اپنے گھر میں جا کے ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نمازوں سے گھروں کو آباد کرو. یعنی کیا مطلب؟ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کے مانند ہوتا ہے. تو یہ تو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی باقی سنتیں گھر میں جا کے ادا کریں، لیکن چلیں
اس موقع سے یہ فائدہ ہو گیا کہ کم سے کم یہ کہ گھروں میں باجماعت نماز ہونے لگی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جمعے کی نماز تو گھر میں نہیں ہو سکتی، جمعہ صرف مسجد میں ہو سکتا ہے یا کسی کھلی جگہ میں ہو سکتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو گھر میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے جمعے کا اہتمام گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے والے دن گھر میں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے سیم اسی طریقے سے گھر میں نماز ادا کی جائے گی۔ اب جماعت کرانے کے لیے گھر کا سربراہ یا گھر کا بڑا یا گھر میں کوئی ایسا والد یا بھائی یا چچا یا تایا قریبی رشتے محرم میں جو قرآن گھر میں بھی ہو، اگر حافظ قرآن ہو تو الحمدللہ، نہیں تو قرآن اچھا پڑھ سکتا ہو، وہ امامت کرائیں، اور اس کے پیچھے جو ہے جو ترتیب ہے نمازیوں کی ہوگی گھر میں، وہ اس کے پیچھے مرد ہوں گے، گھر کے ہی افراد ہوں گے، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں اور ان کے پیچھے خواتین کھڑی ہو جائیں۔ یہ ترتیب ہوگی گھر میں نماز ادا کرنے کی۔ خواتین بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، مہر، لیکن سب محرم ہیں، اس میں نامحرم کا تصور نہیں، کوئی گھر میں کوئی نامحرم آ بھی نہیں سکتا، یہ تو محرم کے لیے ہے۔ تو وہ خواتین، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے بڑے کھڑے مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے، پھر خواتین کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ماشاءاللہ بہت تفصیل سے سوشل ڈسٹینسنگ اور ختم نبوت پہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد غوث صابری صاحب، اور انشاءاللہ اور مزید ایسے ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جو آپ تک پہنچاتے ہیں، جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بظاہر مسلم مملکت کو، اور جو آپ لوگوں کو جن سوالات کی ضرورت ہے ان کے جوابات ہم انشاءاللہ مفتی محمد غوث صابری صاحب کے ذریعے سے آپ تک پہنچائیں گے۔ باقی ہمارے چینل کو دیکھنے کا شکریہ، اور ایسی ہستیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایسے لوگوں کو لازمی پروموٹ کیجیے اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے تھرو، کیونکہ سوشل میڈیا وہ ہے جو آپ کے گھر کے بچے یوز کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ سب کو یوز کرنے کا، ایسے ہیروز کو سامنے آنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ اگر ایک گھر میں 9 سال یا 8 یا 7 سال کا بچہ بھی ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں ایک گیجٹ موجود ہے جو اس کو یوز کر رہے ہیں، تو اگر وہ ایسی چیزیں لازمی ہمارے فیس بک پہ، ہمارے یوٹیوب پہ اسکرول ہو رہی ہوتی ہیں، ویب سائٹس پہ جو اسلام سے ریلیٹیو نہیں ہوتی، تو ایسے ہیروز کا آپ کے سامنے لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان تمام امپورٹنٹ میسیجز کو پڑھیں، اور جو میسیجز آپ کے پاس بھی ہیں، ایک فیس بک پیج بھی ہے مفتی محمد غوث صابری کے نام سے، آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اور کوئی اگر ایسے آپ کو سوالات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دائرے سے باہر ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیم ہے جو سوشل میڈیا پہ ورک کر رہی ہے، ایک میڈیا سیل ہے، آپ ان سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، ہم سے کر سکتے ہیں۔ باقی السلام علیکم۔